أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. لوگو، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، ایمان لاؤ تمہارے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر کفر کرتے ہو تو یاد رکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. یہ سورہ نساء کی 170 نمبر کی آیت ہے. اس سے پچھلی آیتوں میں یہودیوں کی چال بازیوں اور سرکشیوں کا تذکرہ اور ان کی نافرمانیوں اور بدعمالیوں کا تذکرہ چل رہا تھا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے گواہی دی اس بات پر کہ یہ جو کلام نازل کیا گیا ہے یہ بالکل برحق ہے، اس کو ہم نے اپنے علم سے نازل کیا، اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت برحق ہے. تو اللہ تعالیٰ علیم و خبیر کی طرف سے یہ شہادت آ جانے کے بعد اس میں کوئی شک و شبے کا رہ جانا ہو ہی نہیں سکتا تھا. اب اس آیت میں ساری انسانیت سے خطاب کرتے ہوئے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اے لوگو، تمہارے پاس ایک رسول آ گیا ہے حق لے کر تمہارے رب کی طرف سے. یعنی یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ رسول برحق ہے، حق کے ساتھ آیا ہے، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، لہٰذا تم اس کے اوپر ایمان لے آؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض. اور اگر تم اس کا انکار کرو گے اور نہ مانو گے تو یہ سمجھ لو کہ جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے سب اسی کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ماننا تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نہ مانو گے تو تمہارے لیے یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. سورہ ابراہیم 13ویں پارے میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، قال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید، کہ اگر تم جو ہے نہ مانتے ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑے گا، تم اور سب مل کر روئے زمین پر جتنے بھی ہو، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، جتنے بھی جو ہے لوگ روئے زمین پر بستے ہو سب کے سب اگر اللہ تعالیٰ کا کفر کرو گے تو اس کی کبریائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کو کوئی اس سے نقصان نہیں ہوگا، اس سے کوئی برا اس کا نہیں ہوگا. یہ اس وجہ سے کہ وہ تو بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے وہ، اور غنی ہے وہ، اپنے آپ میں محمود ہے. اس کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اگر سارے کے سارے لوگ مل کر اس کی تعریف کرنے لگے اور سارے کے سارے اس کا انکار بھی کریں تو اس کی کبریائی میں بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اگر تم مانو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور نہ مانو گے تو پھر یہ تمہارے لیے خرابی کا باعث بن جائے گا. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. سورہ ابراہیم ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ تم کو جو نعمتیں دی گئی ہیں اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، کفر کرو گے، ناقدری کرو گے نعمتوں کی، تو پھر تم کو عذاب شدید میں گھیر دیا جائے گا. تو اس میں شکر ادا کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اپنے خالق اور مالک کو پہچان کر جس کے بے شمار احسانات ہمارے اوپر ہیں، ہم اس کی جو ہے عبادت اور بندگی کرنا چاہیے، اور اس کے احکامات کو مان کر اس پر عمل کرنا چاہیے. یہ سب سے بڑا شکر ہے. اور اگر یہ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر ہے، ناقدری ہے. جس نے ہم کو پیدا کیا، جس نے ہم کو جان دی اور ہماری زندگی کو گزارنے کے لیے، پرورش کرنے کے لیے اس نے جو ہے سب کچھ ہمیں عطا کیا، جن جن چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی وہ سب اس نے دیا. اس کے باوجود بھی اگر ہم اس کا شکر ادا نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ناشکرے بندے ہیں، تو پھر ہماری نعمتوں کو چھین لیا جائے گا. تو اس میں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تم اگر اس کے اوپر ایمان لے آؤ تو بہتر ہے، اور اگر نہ لاؤ
تو پھر یہ سمجھ لو کہ ساری زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو بہت جاننے والے ہیں اور ان کے سارے فیصلے بڑے ہی حکیمانہ ہیں۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثة انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسی ابن مریم تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کا رسول اور اس کا ایک کلمہ ہے جس کو اللہ نے مریم کی طرف القاء کیا، اور اس کی جانب سے ایک روح ہے۔ پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے، باز آ جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ ہی ایک خدا ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کی اولاد ہو۔ آسمانوں اور زمین کی ساری چیزیں اسی کی ہیں اور ان کی خبر گیری کے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ آیت میں بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ سب سے پہلے اہل کتاب سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو کا کیا مطلب ہے؟ غلو کہتے ہیں کہ کسی کی عقیدت یا محبت میں حد سے آگے بڑھ جانا، اسے غلو کہا جاتا ہے۔ اور دین میں غلو کا مطلب یہ ہے کہ دین میں اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر فرمائے ہیں ان حدود کو توڑ ڈالنا اور اس سے آگے بڑھ جانا، یہ غلو ہے۔ تو اس میں نصارہ نے جو غلو کیا تھا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ، کہ ان کو رسالت اور بندگی کے مقام سے اوپر اٹھا کر ان کو الوہیت کے مقام پر فائز کر دیا اور ان کو اللہ اور اللہ کا بیٹا سمجھ لیا اور ان کی عبادت کرنے لگے۔ یہ انتہا سے زیادہ غلو تھا۔ نہ صرف ان کے ساتھ ان لوگوں نے غلو کیا بلکہ ان کے پیروکار جو تھے ان کے ساتھ بھی غلو کیا اور ان کو معصوم سمجھ لیا اور ان کو ان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھنے لگے، ان کو اپنا رب تسلیم کر لیا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، سورۃ توبہ 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ ان لوگوں نے اپنے علماء اور درویش کو یعنی یہ درجہ دے دیا کہ جیسے کہ رب کا درجہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ رب ہی کر سکتا ہے کسی چیز کو حلال اور کسی چیز کو حرام، یہ صرف اور صرف اسی کا اختیار ہے۔ وہ اس اختیار کو اپنے علماء اور درویش کو بھی دے دیے کہ انہوں نے کسی چیز کو حلال قرار دیا تو اس کو حلال سمجھے، اور انہوں نے اگر کسی چیز کو حرام قرار دیا تو اس کو حرام سمجھے۔ یہ رب کی صفت تھی اور رب کی صفت انہوں نے اپنے دیگر لوگوں میں دیکھنی چاہیے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی انہوں نے غلو کیا، اپنے نبی کے ساتھ غلو کیا اور نبی کے ماننے والوں کے ساتھ بھی انہوں نے غلو کیا اور ان کو ایک سے ایک درجے پر پہنچا دیا۔ اسی طریقے سے یہودیوں نے بھی غلو کیا، یہودیوں نے نہ مان کر غلو کیا، یعنی جو نبی ہے نبی کو تسلیم نہیں کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نہیں مانا، نہ صرف نہیں مانا بلکہ ان کی والدہ ماجدہ مریم بطول پر جو ہے تہمت لگائی اور ان کے اوپر جو ہے ان کے بدکاری کا الزام لگا دیا۔ اس طریقے سے جو ہے انہوں نے غلو کیا۔ یہ تمام غلو کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنے بارے میں جو یہ ہدایت دی اور سختی کے ساتھ تاکید کی اور خبردار کیا کہ تم لوگ ایسا کام نہیں کرنا جیسا کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کیا تھا، کہ ان کے ساتھ اس قدر غلو کیا کہ ان کو بندگی کے مقام سے ہٹا کر الوہیت کے مقام پر بٹھا دیا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث جو صحیح بخاری اور مسند احمد کی ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبدہ قولوا عبد اللہ ورسولہ، یعنی اس میں یہ بات واضح فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے معاملے میں تم میری ثنا اور میری تعریف، میری مدح میں
اس قدر آگے مت بڑھ جاؤ، اتنا مبالغہ مت کرو جیسا کہ مبالغہ اور غلو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ ان کو ان کے درجے سے بڑھا کر ان کو اللہ تعالیٰ کے درجے پر پہنچا دیا تھا۔ تم یہ سمجھ لو کہ میں تمہارے جیسا ہی بشر ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے بندہ ہی رہنے دو، لیکن مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھ پر وحی آتی ہے۔ انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، بس یہ فرق ہے، اور یہ بہت بڑا فرق ہے۔ لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ لوگوں سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہی تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ بشریت کے تقاضے آپ کے پاس تھے، لیکن وہ ہم جیسے بشر نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کے بارے میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے پاس سے وہی آتی تھی۔ یہی جو ہے آپ کا امتیاز تھا۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اپنے امتیوں کو کہ تم ان جیسا کام نہیں کرنا جیسا کہ عیسائیوں نے کیا تھا اپنے نبی کے ساتھ، اور ان کے ساتھ غلو کر کر ان کا مرتبہ بڑھا کر اللہ کے برابر کر دیا تھا۔ تم مجھے وہیں پر رکھنا جہاں پر میں ہوں۔ لیکن اس کے باوجود، اس قدر تاکید کے باوجود بھی آج امت اس قدر شدت میں پڑ گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت غلو کیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھا کر، یعنی اللہ تعالیٰ کے برابر، اللہ تعالیٰ کی صفات میں قادر مطلق اور علام الغیوب مالک دو جہاں کے برابر کرنے کے لیے بڑا زور دیا جاتا ہے، اس پر لوگ اڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کا اثر آپ کو دیکھنے میں ملتا ہے جو قوالیوں میں اور نعت جو پڑھی جاتی ہے اس میں، کہ اگر آپ اس پہ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس قدر غلو آمیز کلام ہوتا ہے جو ہم جو ہے سنتے ہیں بیٹھ کر۔ وہ لکھنے والا، وہ پڑھنے والا اور وہ سننے والا اس قدر گنہگار ہے کہ اس کا کیا معاملہ ہوگا اللہ کے پاس نہیں معلوم، لیکن اس کو سن رہے ہیں لوگ، اور وہ کلام لکھا جاتا ہے۔ اکثریت اس کے کلام کی جو ہے آپ اگر غور کریں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ نعتیہ کلام میں بھی شاید ہی کبھی جو ہے بین کلام ملے گا، ورنہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسے اشعار تو اس میں آ ہی جاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے 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 یہاں تک پہنچا دیا جاتا ہے کہ آپ کو خالق کے مرتبے تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے، وہ صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یعنی شدت کے ساتھ منع کیا ہے اور اس کو ناپسند فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو ناراض کر کے ایسا کلام لکھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے۔ قوالیوں میں ایک جو ہے قوالی، ایک کلام جو ہے یعنی بہت سننے میں آتا ہے کہ اس کو جو ہے آپ سنیں تو پتہ چلے گا کہ کیسا کلام شاعروں نے لکھا ہے۔ کیوں رو رہا ہے محمد کے شہر میں، ہر درد کی دوا ہے محمد کے شہر میں، میرے پردے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جا تجھے جو لینا ہے لے محمد کے شہر میں، اے گنہگارو چلو سر کے بل چلیں، کعبہ بھی جھکا ہوا ہے محمد کے شہر میں۔ اندازہ لگائیے یہ کیسے شعر ہیں، کعبہ جھکا ہوا ہے محمد کے شہر میں، کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس وحدت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، ان کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس، میرے پردے میں وحدت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں جو کچھ لینا ہے جاؤ محمد کے شہر سے لے لو۔ یہ کیا مطلب ہے، یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں نہیں معلوم۔ اس قسم کے اشعار اور اس قسم کا کلام لکھ کر یہ لوگ واہ واہ لے رہے ہیں آج زندگی میں، لیکن مرنے کے بعد ان کا کیا حال ہوگا، کیسا جو ہے ان کے اوپر عذاب آئے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ یہ لکھنے والے، یہ پڑھنے والے اور یہ سننے والے سب کے سب گنہگار ہیں۔ اس کو جو ہے سمجھ لینا چاہیے کہ ایسا کلام جو ہے جو بھی لکھ رہا ہے اس کا بہت برا حشر ہونے والا ہے، اور جو پڑھ رہا ہے اور جو سن رہا ہے۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے منع کیا ہے ایسی مدح کرنے سے، ایسی تعریف کرنے سے اور ایسا مبالغہ کرنے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا چڑھا کر اللہ تعالیٰ کی صفات بھی شامل کرتے ہوئے ان کی صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھنا جو چاہتے ہیں اس سے منع کیا ہے اور اس سے روکا ہے۔ تو نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلکہ آپ کے ماننے والوں کے، آپ کی متبعین اور آپ کی نائبین میں بھی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہی چیزیں، اولیاء اللہ میں بھی یہ صفتیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان کو بھی ایسے ایسے اختیارات دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کے سب اختیارات ان کے پاس ہیں، فلاں کے پاس فلاں، فلاں کے پاس فلاں مل جائے گا۔ یہ سب جو ہے لوگوں کے کہنے کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ایسا نہیں کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں سارے اختیارات، لیکن اس کے باوجود لوگ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر معاملے میں غلو سے پرہیز کرنے کے لیے کہا ہے،
اور میانہ روی اور اعتدال کی راہ آپ نے بتائی ہے اپنے قول و عمل سے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تمائے دنیا اور حب دنیا سے منع فرمایا، اس کو ناپسند فرمایا، دنیا کی چاہت اور دنیا کے مال وغیرہ سے جو ہے منع فرمایا کہ اس کی محبت دل میں نہ بٹھاؤ کہا، لیکن اس کے دوسرے ہاتھ میں جو ہے یہ کہا کہ نکاح کرو، اور نکاح کو سنت قرار دیا، اور پھر اس کی ترغیب دی گئی، اولاد کو پالنے اور اس کے پیدا کرنے کا درجہ اور اس کی فضیلت بتائی، اور ان کے لیے کسب معاش کرنا اور ان سے حسن معاشرت کرنا اور ان کی حقوق کی ادائیگی کو ایک فرض قرار دیا۔ اس میں جو ہے یہ بتایا کہ تم ان کی اپنی اور ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے محنت مزدوری کرو، کسب معاش کرو، تجارت کرو، اور جو ہے صنعت و حرفت کرو، جو بھی کام تم کر سکتی ہو کرو، مال کو کماؤ اور ان کے اوپر اور اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے کہا۔ اسی طریقے سے عبادات، معاملات اور معاشرت میں بھی جو ہے غلو سے پرہیز کرنے کے لیے کہا، اس میں بین رہنے کے لیے آپ نے اپنے قول و عمل سے یہ بات بتائی اور ثابت کی، اور پیچھے رہ جانے والوں کو بھی منع کیا اور آگے بڑھ جانے والوں کو گمراہ قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ بدعات اور محدثات کے بارے میں آپ نے جو ہے اس کو سختی سے روکا اور اس کو جرم قرار دیا۔ یہی دین میں تحریف کا راستہ بنتا ہے، کیونکہ پچھلی امتوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، اپنے نبیوں اور اپنے جو کتابیں ان کے پاس آسمان سے نازل ہوئی تھی اس میں تحریفات کی، اس میں اپنے طور پر اضافہ کر لیا، اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کے بعد آنے والی نسلوں نے مزید اور اضافہ کیا، اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ اصل دین کیا ہے اور تحریفات کیا کیا ہیں، اضافہ کیا کیا ہوا ہے، دین کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بدعت سے روکا جاتا ہے، لیکن بدعت کرنے والوں کو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی، اور وہ یہ سمجھ کر بدعت کرتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی کب مانگے گا، توبہ کیسے کرے گا، اس کو توبہ کی توفیق کیسا ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بدعت کرنے والے بڑے جو ہے خوش رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے کام کر رہے ہیں، اور ہمیں اچھے کام کرنے سے لوگ روک رہے ہیں۔ اچھے کام یا برے کام کا اختیار اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نہیں دیا ہے، بلکہ اس کو بتا دیا گیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، فرما دیا سورہ مائدہ میں 6 پارے میں۔ آج کے دن ہم نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اس کی نعمتوں کی تکمیل کر دی، اور پسند کر لیا ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو۔ تو اس میں جو ہے یہ باتیں واضح کر دی گئی، ساری باتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ غلو مت کرو، ہر جگہ اعتدال کی راہ چلنے کے لیے کہا، چاہے وہ عبادات کا معاملہ ہو، معاملت ہو، معاشرت ہو، یا دیگر اور کوئی کام ہو۔ یہی وجہ تھی کہ عیسائیوں نے جو ہے رہبانیت کو ایجاد کیا تھا، لیکن اسلام نے اس سے منع کیا اور کہا کہ رہبانیت کے بارے میں اسلام نے نہیں کہا، رہبانیت ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایتها، سورہ حدید 27ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ عیسائیوں نے انہیں ترک دنیا اور ترک لذات کو اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ فرض نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے طور پر اس کو اختیار کیا، لیکن اختیار کرنے کے بعد اس پر وہ قائم بھی نہیں رہ سکی، اس کی رعایت نہیں کر سکی، اس لیے کہ وہ غلو ہے۔ یعنی یہ معاملات جو ہے ایسے ہیں کہ غلو میں جب انسان پڑتا ہے تو اس کو پوری طور پر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ ترک دنیا، ترک لذات ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کی فطرت سے ہٹ کر ہے، وہ ترک دنیا اگر کوئی کرے گا تو پھر کبھی نہ کبھی اس کو واپس لوٹ کر آنا ہی پڑے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا ہے کہ تم ترک دنیا کرو، بلکہ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے بنائی ہے، اس کو جو ہے جائز اور حلال طریقے سے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کو چھوڑ کر زندگی گزارنے کے لیے کبھی بھی نہیں کہا گیا ہے۔ تو اس میں جو غلو کی بات آئی ہے اس میں یہی ہے کہ دین میں غلو مطلب یہ ہے کہ دنیا کے ہر معاملے میں، دین کے ہر معاملے میں غلو سے بچنا چاہیے، چاہے وہ جو ہے عبادت کا معاملہ ہو، چاہے اور کوئی معاملہ ہو۔ تو اس میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جو ہے بہت غلو کیا جاتا ہے، اور دیگر اولیاء اللہ اور صالحین امت کے ساتھ بھی جو ہے غلو کیا جاتا ہے۔ ان تمام کاموں سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منع فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔